دوستو، فلسطین و بیت المقدس کی زمین پر آج بھی 3000 سے زیادہ نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور اکثر نبی اسی زمین کے آس پاس ہی آتے رہے ہیں۔ بیت المقدس کی مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا، اور ہمیشہ سے اس زمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو کبھی عیسائیوں نے۔ اسلام آنے سے پہلے یہی دونوں قوم بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سارے عیسائیوں کو قتل کر دیتا، اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سبھی یہودیوں کو قتل کر دیتا۔ صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آگے چل کر مدینہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک بڑا لشکر دے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر سکے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بہت سی جنگیں لڑ کر مصر و یمن اور آس پاس کے سبھی علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب آخر میں بیت المقدس ہی بچا تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اپنی فوج کے ساتھ فلسطین پر بھی چڑھائی کر دی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کا اتنا دبدبہ تھا کہ حضرت عمر کے نام ہی سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے وقت ایران و روم جیسے بڑے بڑے ملک بھی اسلامی سرحدوں میں شامل ہوئے۔ جب روم و ایران جیسے طاقتور دیشوں کے بادشاہوں نے بھی حضرت عمر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر جدھر بھی اپنا رخ کریں گے اس علاقے کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ حضرت عمر کے نام ہی سے کانپتے تھے۔ اسلامی حکومت 35 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی کہ جتنے میں آج 3-4 بڑے بڑے ملک شامل ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف تو پہلے ہی سے فلسطینی عیسائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس وقت حضرت ابو عبیدہ نے جا کر بیت المقدس کو ہر طرف سے گھیرا اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دے، تو پہلے تو عیسائیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ عیسائیوں کے ایک بڑے عالم نے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک بادشاہ آ کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آخر اس بادشاہ کے کیا کیا نشانیاں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں؟ تو اس عیسائی عالم نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کی داڑھی گھنی ہوگی، اس کے بالوں میں کچھ سفیدی ہوگی اور وہ قد و صحت سے اچھا ہوگا۔
यह सिफत सुनकर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ए आलिम, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो हमारे अमीर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ही हैं। तो उस ईसाई आलिम ने कहा कि हम बैतुल मक़दस की चाबियाँ खुशी खुशी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हम ये चाबियाँ तुम्हारे अमीर ही के हाथों में पकड़ाएंगे, तुम्हारे हाथों में नहीं। तो यह सुनकर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना की तरफ हजरत उमर को ख़त लिख कर भेजा कि ए अमीरुल मोमिनीन, बैतुल मक़दस फ़तेह हो चुका है, लेकिन यहाँ के ईसाई मुतालबा कर रहे हैं कि आप खुद ही फ़लस्तीन आकर बैतुल मक़दस की चाबियाँ अपने हाथों से लें और बरकत के लिए बैतुल मक़दस का ताला आप खुद ही खोलें। दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह तो एक सादा सी जिंदगी गुजारते, रूखा सूखा खाकर उसी पर गुजारा करते और जो भी कपड़े पहनते अक्सर उनमें पैबंद ही लगे होते थे। आखिर जिस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बैतुल मक़दस जाना था तो उनके पास जो कपड़ा था उसमें 17 से ज़्यादा पैबंद लगे हुए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक घोड़े पर सवार होकर अपने ख़ास गुलाम के साथ निकले। अब फ़िलिस्तीन तो मदीना से बहुत दूर था, इसीलिए हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक ही घोड़े का मालिक हूँ, मेरे पास और घोड़े नहीं हैं, इसीलिए इस पूरे रास्ते हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना और मैं घोड़े पर सवार रहूँगा, और फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूँगा और तुम घोड़े पर सवार रहना, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ इस घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ये घोड़े पर ज़्यादती होगी और उमर अपनी हुकूमत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी भी मखलूक पर कोई ज़्यादती हो। आखिरकार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ग़ुलाम के साथ फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़े पर 17 से ज़्यादा पैबंद लगे हुए थे। थोड़ी दूर खुद घोड़े पर सवार होते और ग़ुलाम घोड़े की लगाम पकड़कर चलता और कुछ दूर ग़ुलाम को घोड़े पर सवार करते और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के सफ़र के बाद ये दोनों हजरात फ़िलिस्तीन के करीब पहुँचे तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब फ़िलिस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी ग़ुलाम की थी, लेकिन ग़ुलाम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, फ़िलिस्तीन करीब आ चुका है, वहाँ हज़ारों ईसाई शहर के बाहर खड़े आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े पर सवार होकर शान व शौकत के साथ फ़िलिस्तीन में दाखिल हों। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है, जब बारी तुम्हारी घोड़े पर बैठने की है तो तुम ही बैठो। और आखिर मजबूर होकर ग़ुलाम को घोड़े पर बैठना पड़ा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फ़लस्तीन शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे कि आज हम उस खलीफा को देखेंगे कि जिसके नाम से ईरान और रूम की हुकूमत भी कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज वह खलीफा ऐसी हालत में फ़लस्तीन में दाखिल हुआ कि उसने अपने ग़ुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसकी लगाम पकड़े पैदल चलता आ रहा था। फ़लस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी जिसमें उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़ुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और ख़ुद
اپنے پھٹے جوتے اتار کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چمڑے کے موزے اپنے کندھوں پر ڈال دیے اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر نہر پار کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے حضرت عمر سے آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے موزے کندھوں پر ڈال رکھے ہیں اور اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے ہیں۔ آپ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ان عیسائیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں زمین سے کچھ کنکریاں اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ پر پھینک کر ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم دنیا کی رنگینیوں میں کھیلنے لگے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں پہنچے، عیسائیوں سے چابی لے کر خود ہی مسجد کا دروازہ کھولا اور منبر پر چڑھ کر ایسا اثر انداز خطبہ دیا کہ جسے سن کر سبھی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ شان و شوکت کے ساتھ ہمارے شہر میں آتے تو ہم صرف آپ کو چابیاں دے کر الگ ہٹ جاتے، لیکن آج آپ کا اپنے غلام کے ساتھ انصاف دیکھ کر ہم اتنا آپ سے متاثر ہوئے کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی وقت فلسطین کے سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، ابھی تک بیت المقدس دوسری قوم کے ہاتھ میں رہا تھا۔ آج پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں بیت المقدس کے اندر نماز کے لیے اذان ہونی تھی۔ اب اذان کے لیے کس کو بلایا جاتا؟ تو سب کی نظر ایک ہی انسان پر تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ساری زندگی مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے، اور وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اب میں ساری زندگی کبھی اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یاد کرتے کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا، اور صحابہ اکرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جدائی کو برداشت نہ کر پاتے۔ لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلال حبشی کو پاس بلا کر کہا کہ اے بلال، جاؤ اور منبر پر کھڑے ہو کر رسول کے زمانے والی اذان دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر بلال حبشی مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کر کے صحابہ اکرام کے رونے کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل پھٹ کر منہ کو آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اے لوگو، بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اس بات پر مارتا تھا کہ میں بکریاں سنبھال نہیں پاتا تھا، اور میرا باپ مجھے تانا دیتا تھا کہ اے عمر، تو زندگی میں کیا کر پائے گا، تجھے تو بکریاں بھی سنبھالنے نہیں آتی۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے عمر کو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بنا دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے ضرور بتائیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔